بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 21۔ سامرا یا نابلس شہر کے قصر میں ایک روز یہودیوں کی ریاست، سامرا کا بادشاہ اخیاب، اس کی ملکہ ایزبل، بیٹے اکسیا اور یہورام، داماد یہوسف، اس کے علاوہ اس کی مملکت کے کچھ عمراء اور سالار بیٹھے دمشق کے حکمران بن ہدد سے متوقع جنگ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ایسے میں اخیاب کے داماد اور یہودیوں کی دوسری ریاست یہودا کے حکمران یہوسف نے موضوع بدلا اور اخیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے میں نے اور آپ نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ بن ہدد سے ٹکرائیں گے اور اس کی طاقت اور قوت کو کمزور کرنے کے بعد جلاد پر حملہ آور ہو کر سارا علاقہ بن ہدد کے قبضے سے نکال لیں گے۔ اس موضوع پر کیا آپ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، اور اگر کیا ہے تو کیا وہ ہماری اس تجویز سے متفق ہیں؟ جواب میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اخیاب کہنے لگا، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ میں ان لوگوں سے مشورہ کر چکا ہوں اور تمہاری اس تجویز سے وہ سب متفق ہیں کہ بن ہدد سے ٹکرایا جائے اور اسے شکست دی جائے۔ گو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤں اور جلاد پر حملہ آور ہو جاؤں، اور اسی سلسلے میں فال گیروں سے پوچھتا رہا کہ اگر میں جلاد پر حملہ آور ہوں تو کیا مجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن اب تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے اور میرے ساتھیوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ پہلے براہ راست بن ہدد سے ٹکرایا جائے، اس کے بعد جلاد کو پہلے کی طرح اپنی مملکت میں شامل کیا جائے گا۔ اخیاب کے یہ الفاظ سن کر یہوسف خوش ہوا، پھر کسی قدر رازداری میں کہنے لگا، بن ہدد سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی جنگی منصوبہ بندی ہی کرنا ہوگی۔ میں چاہتا ہوں لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، آپ کا لشکر آپ کے سالار کی کمانداری میں رہے، میرا لشکر میرے ساتھ رہے گا، یا میں براہ راست بن ہدد کے لشکر سے ٹکراؤں یا آپ کا لشکر، دونوں لشکروں میں سے ایک گھات میں رہے۔ ہم اپنی جنگی تیاریوں کو بالآخر آخری شکل دے چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہم کل یہاں سے کوچ کریں، بن ہدد کے علاقوں کا رخ کریں، پہلے اس کی مملکت اور اس کے علاقوں کے اندر دور دور تک ترک تاز اور یلغار کریں، بستیوں، قصبوں اور چھوٹے شہروں کو لوٹ مار کرتے ہوئے اپنے لیے سامان خرد و نوش اور اس کے علاوہ ضرورت کا سامان حاصل کریں۔ اور جب ہم دیکھیں کہ بن ہدد کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی ہے کہ ہم اس کی مملکت کے اندر گھس کر اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، تب یقیناً وہ اپنا لشکر لے کر نکلے گا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اپنی پوری تیاری بھی نہیں کر سکے گا۔ جب اسے یہ خبر ملے گی کہ ہم نے اس کی مملکت کے قصبوں، بستیوں، قریوں اور چھوٹے شہروں کو اجاڑنا شروع کر دیا ہے تو بڑی عجلت میں لشکر کو تیار کرے گا اور ہمارا سامنا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی یہی عجلت اور جلد بازی اس کی شکست، اس کی ناکامی کا باعث بن جائے گی۔ جب ہمیں خبر ہوگی کہ بن ہدد جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے مرکزی شہر سے نکل کر ہمارا رخ کر رہا ہے، تب ہم دونوں مملکتوں کی سرحدوں پر آ جائیں گے۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ قیام کیجیے گا، اور جو دونوں مملکتوں کے آخری حصے میں کوہستانی سلسلے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اندر میں گھات لگا لوں گا، اور جب بن ہدد وہاں پہنچے گا اور آپ سے ٹکرائے گا تو پھر میں اپنی گھات سے نکلوں گا، بن ہدد کے لشکر کی پشت یا اس کے پہلو پر حملہ آور ہوں گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ہمارے قبیلے میں دمشق کا حکمران کیسے شکست اور ناکامی قبول نہیں کرتا، اور پھر میں یہ بھی دیکھوں گا کہ میکایا نے جو پیشگوئی کی ہے کہ ناکامی اور نامرادی آپ کا مقدر بنے گی، تو پھر کس طرح ناکامیاں ہم سے گلے ملنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہوسف کی یہ منصوبہ بندی سن کر اخیاب اور اس کے بیٹوں نے ہی نہیں، ایزبل اور دوسرے سالاروں اور مملکت کے عمراء نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس گفتگو کے جواب میں یہوسف کو مخاطب کر کے اخیاب کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اخیاب کے محافظ دستوں کا سالار قصر کے اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، مالک، ہمارے کچھ مخبر بن ہدد کی طرف سے اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ میری ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں انہیں بلا لوں۔ یہ الفاظ سن کر اخیاب ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی چونکے تھے، یہاں تک کہ اخیاب نے اپنے محافظ دستوں کے سالار کو مخاطب کیا، اگر تم ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کر کے آئے ہو تو پھر انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے، صرف یہ بتا دو کہ وہ کیا خبریں لے کر آئے ہیں۔ اس پر اس سالار نے گلا صاف کیا اور پھر کہنے لگا، دمشق کے بادشاہ بن ہدد کو نہ جانے کس طرح ہماری اس منصوبہ بندی، ہمارے ان ارادوں کا علم ہو گیا ہے کہ ہم اس پر حملہ آور ہو کر جلاد کا علاقہ اس سے واپس لینا چاہتے ہیں، لہٰذا ان آنے والے مخبروں کے بقول ہم پر ضرب لگانے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق سے نکل چکا ہے۔ یہ سن کر اخیاب، یہوسف اور دوسرے لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس پر یہوسف فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اخیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پھر ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، آج بلکہ ابھی تھوڑی دیر تک ہمیں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ اخیاب نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ مملکت کے انتظامات اپنے بیٹے اخزیا اور اپنی ملکہ ایزبل کو سونپے، اور اسی روز وہ اپنے داماد یہوسف
اور دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر دمشق کے بادشاہ بن ہدد کے علاقوں کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ دمشق کے بادشاہ بن ہدد کو اخیاب کے علاقوں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی مسافت طے کرنی تھی، جبکہ یہوصفت اور اخیاب کی مسافت کم تھی۔ اس کے علاوہ بن ہدد بڑے پرسکون انداز میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہوصفت اور اخیاب دونوں نے چونکہ فکر مندی اور گھبراہٹ میں کوچ کیا تھا، لہٰذا اپنی پوری رفتار سے مسافتوں کو سمیٹتے ہوئے وہ اپنے سرحدی علاقوں میں پہنچے اور اپنی منصوبہ بندی کو آخری شکل دے دی۔ اخیاب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک کھلے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کھلے میدان کے بائیں جانب کوہستانی سلسلہ تھا اور اسی کوہستانی سلسلے کے اندر اس کا داماد اور یہودا کا حکمران یہوصفت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگا گیا تھا۔ دوسری طرف بن ہدد کے مخبر بھی بڑی تیزی اور بڑی مہارت سے کام کر رہے تھے۔ بن ہدد اور اس کے ساتھ یقطان بن سلوم دونوں ابھی راستے ہی میں تھے کہ بن ہدد کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ اخیاب کو اس کی پیش قدمی کی اطلاع مل چکی ہے، لہٰذا اخیاب اپنے لشکریوں کے ساتھ ایک کھلے میدان میں خیمہ زن ہو چکا ہے اور اس بار دمشق کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے اس نے اپنے داماد اور یہودا کے حکمران یہوصفت کو بھی طلب کر لیا ہے، اور جس قدر لشکر اخیاب کے پاس ہے ویسا ہی ایک لشکر یہوصفت کے پاس بھی ہے، اور دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ آپ کے سامنے کھلے میدانوں میں اکیلا اخیاب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہے گا، جبکہ اس کا داماد یہوصفت جس جگہ اخیاب نے پڑاؤ کیا ہے اس کے پہلو میں جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اندر گھات میں جا چکا ہے۔ آپ جب اخیاب سے ٹکرائیں گے تب کسی مناسب موقع پر یہوصفت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی گھات سے نکل کر حملہ آور ہوگا اور ہمارے لشکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح اخیاب اور یہوصفت دونوں مل کر اپنی فتح مندی کو یقینی بناتے ہوئے ہم سے اپنا علاقہ جلاد پھر واپس لینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اپنے مخبروں کے یہ الفاظ سن کر بن ہدد نے خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، کیونکہ مخبروں کے آنے پر اس نے اپنے لشکر کو ایک جگہ روک دیا تھا۔ اس بنا پر وہ اپنے پہلو میں کھڑے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ یقطان بن سلوم مسکرایا اور کہنے لگا، اخیاب اور یہوصفت جو منصوبہ بندی ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں۔ ہم اس کا ایسا رد عمل ظاہر کریں گے کہ اخیاب اور یہوصفت نے یہ جو اپنی فتح مندی کو یقینی بنانے کی حربہ سازی کی ہے، ان کی منصوبہ بندی اور حربہ سازی ان کی شکست، ان کی حماقت اور ان کی نادانی کا باعث بن جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان بن سلوم رکا، دوبارہ بن ہدد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے یہ کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی اپنی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں، اخیاب کے سامنے جاتے ہیں، اس تک ہمارے مخبر ہماری رہنمائی کریں گے، اخیاب کے سامنے جا کر پڑاؤ کریں گے۔ اس موقع پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ وہاں پڑاؤ کرنے کے ساتھ ہی اخیاب اور یہوصفت کی اس منصوبہ بندی پر پہلی ضرب لگائیں گے۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر بن ہدد چونکا، پھر پوچھا، بیٹے میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر یقطان بن سلوم کہنے لگا، پہلے مجھے آنے والے مخبروں سے بات کر لینے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی منصوبہ بندی پر ہم پہلی ضرب کیسے لگائیں گے۔ بن ہدد نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب آنے والے مخبروں میں سے ایک کی طرف دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم بول اٹھا، پہلے یہ بتاؤ کہ جس جگہ اخیاب نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہے، کیا اس کے پڑاؤ کا رخ شمال کی طرف ہے، اور وہ کوہستانی سلسلہ جس کے اندر اس کے داماد یہوصفت نے گھات لگائی ہے، کیا وہ اخیاب کے لشکر کے بائیں پہلو کی طرف ہے؟ اس پر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، اخیاب کے پڑاؤ کا رخ شمال کی طرف ہے، اس لیے کہ وہ یہی امید لگائے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی طرف شمال کی طرف سے آئیں گے، اور یہوصفت نے بائیں طرف کے جو کوہستانی سلسلے ہیں ان کے اندر گھات لگا رکھی ہے۔ اس گفتگو کے بعد یقطان بن سلوم کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر بن ہدد کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم ان کی منصوبہ بندی پر پہلی ضرب جاتے ہی لگائیں گے، اب ہم اپنا پہلا قدم یہ اٹھاتے ہیں کہ ہم فی الفور یہاں سے کوچ کرتے ہیں، پوری رفتار سے آگے بڑھتے ہیں اور اس علاقے کا رخ کرتے ہیں جہاں اخیاب نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ چونکہ اخیاب کے پڑاؤ کا منہ شمال کی جانب ہے، لہٰذا ہم اس کے سامنے جا کر پڑاؤ نہیں کریں گے بلکہ اس کے دائیں پہلو میں جا کر پڑاؤ کریں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اخیاب کو بھی اپنا رخ بدلنا پڑے گا، یعنی وہ اپنا رخ شمال سے مشرق کی طرف کرے گا، اس لیے کہ ہم اس کے مشرق میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کریں گے، اور اگر وہ اپنا رخ مشرق کی طرف کرتا ہے اور وہ کوہستانی سلسلہ جو اس سے پہلے اس کے مغرب اور بائیں پہلو کی طرف تھا، وہی کوہستانی سلسلہ اب اخیاب کی پشت کی طرف ہو جائے گا، لہٰذا اخیاب جب ہم سے ٹکرائے گا تو اس کے داماد یہوصفت کو پشت کی طرف سے نمودار ہونا پڑے گا۔ اس طرح وہ پہلے اپنے لشکر کے پاس آئے گا، اس کے بعد ہم پر ضرب لگا سکے گا، اور اس کے ایسا کرنے تک ہمیں خبر بھی ہو جائے گی
کہ وہ کوہستانی سلسلے سے نکلا ہے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار بھی کریں گے، اس لیے کہ اس موقع پر صرف آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اخیاب سے ٹکرانا، جبکہ یہوسفت کو میں خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سنبھال لوں گا۔ پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے مل کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بناتے ہیں۔ بن ہدد نے یقطان بن سلوم کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا آگے بڑھ کر وہ اخیاب کے لشکر کے دائیں پہلو پر جا کر پڑاؤ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اخیاب اس کی امید بھی نہیں رکھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ دمشق کا حکمران سامنے کی طرف سے آئے گا اور اس کے سامنے آ کر پڑاؤ کر لے گا، لیکن جب اس نے اخیاب کے دائیں پہلو پر آ کر پڑاؤ کرنا شروع کیا تب وقتی طور پر اخیاب بڑا پریشان اور فکر مند ہوا، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ جو بن ہدد اسے اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور کر رہا ہے، بعد میں اس کے کیا نتائج بھگتنا ہوں گے، اس لیے کہ گھات میں بیٹھا ہوا یہوسف اب ایک پہلو سے نکل کر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اسے اب اخیاب کی پشت کی طرف سے نکل کر حملہ آور ہونا تھا، اور اس طرح وہ بن ہدد اور یقطان بن سلوم کی طرف سے جب نمودار ہوتا تو یقیناً ان کی نگاہوں میں آتا اور بروقت اس کا دفاع کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا۔ بہرحال ان سب خدشات سے بے فکر اخیاب نے اپنے لشکر کو یہوسفت کے ساتھ طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق استوار کرنا شروع کیا، اور جو ہی اس نے دیکھا کہ بن ہدد اور یقطان بن سلوم پڑاؤ کر کے اپنی صفیں درست کرنے لگے ہیں تو اس نے بھی اپنے لشکر کے اندر تبل پیٹنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اس نے صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ بن ہدد کو اخیاب پر بڑا غصہ، بڑا قہر تھا، اور وہ اسے عبرت خیز سبق دینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ جو ہی اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی، اپنے کام کی ابتدا بھی اسی نے کی۔ چنانچہ اس نے سوچوں کے پتجھڑ، آندھیوں کی بھیانک رفتار، سیاہ بختی کے سایوں میں موجوں کے پیچ و تاب کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ وہ اور یقطان بن سلوم ایک ساتھ اخیاب کے لشکر پر موت کے تلاتم کھڑے کرتی، خوفناک لہروں کی گونجوں، بھنور بھنور خون آلود باہیں پھیلاتے، جوش مارتے، ہر موڑ پر ٹھوکر کھڑی کر دینے والے، فنا انجام کرتے کرب اور تجسس کے گہرے سمندر میں شورش بھری موجوں کے خروش کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دراصل جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے ہی بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے باہم مشورہ کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ شروع میں ہی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اخیاب پر حملہ آور ہونا ہے، تاکہ جس وقت پشت کی جانب سے یہوسف اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر نئے کام کی ابتدا کرے، اس وقت تک اخیاب کے لشکر کو خاصا نقصان پہنچایا جائے، تاکہ اخیاب کا لشکر کسی حد تک کم ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ اپنے تیز حملوں سے بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے ایسی ہی کاروائی کی ابتدا کر دی تھی۔ شروع میں ہی انہوں نے اخیاب کے لشکر کی صفیں الٹانا شروع کر دی تھی، اور ان کے تیز حملوں کے باعث میدان جنگ کے نفس نفس میں قضا کی امربیل، نظر نظر میں سلگتے سائے، دکھ کی کسک، غموں کی یلغار، بنجر پیاس، درد کے کالے حبس اور موت کی کراہیں رقص کرنے لگی تھی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اخیاب کے لشکر کا خاصا نقصان ہوا، اور اس کے لشکر کی کئی صفوں کو بساط کی طرح زمین پر بچھا دیا گیا تھا۔ اتنی دیر تک پشت کی جانب سے یہوسف اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے نکلا، اور اسے کوہستانی گھات سے نکلے ہوئے بن ہدد اور یقطان بن سلوم دونوں نے دیکھ لیا تھا۔ لہٰذا پہلے سے طے شدہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت بن ہدد نے اپنے لشکر کو اس قدر پھیلا دیا کہ اس نے اخیاب کے سارے لشکر کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اخیاب کے لشکر میں اب وہ دمخم نہیں رہا تھا، اس لیے اس کے لشکر کی کئی صفیں کٹ جانے کے بعد دوسری صفیں ایک طرح سے آگے بڑھتے ہوئے ہچکچانے لگی تھی، اس لیے کہ ان کے آگے موت اور مرگ رقص کر رہی تھی۔ اتنے میں پشت کی جانب سے یہوسف نمودار ہوا۔ اس کے آنے تک یقطان بن سلوم نے اپنے لشکر کو علیحدہ کر لیا تھا، اور اب اکیلا بن ہدد اخیاب کے لشکر پر ایسا دباؤ ڈال رہا تھا کہ اخیاب اس کے سامنے دبا دبا اور سہما سہما سا نظر آنے لگا تھا۔ اتنی دیر تک یہوسف اپنے لشکر کے ساتھ قریب آ گیا تھا، اور اس کا سامنا یقطان بن سلوم نے کیا، اور آتے ہی یہوسف یقطان بن سلوم کے لشکر پر دکھوں کی میعاد بڑھاتے، ہولناک بے روک یلغار، تشنا کامی کی ردائیں پھیلاتے، موت کے سندیسوں، چہروں کو زرد، جسموں کو لاغر، دلوں کو افسردہ، آنکھوں کو پرنم کرتے ہولناک عذابوں کی صداؤں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ یقطان بن سلوم نے بھی اپنے لشکر کو آندھیوں کے سندیسے سناتی، کھولتی صحرائی لو کے بگولوں، خیالات میں اترتی نفرت بھری فراق رتوں کی طرح آگے بڑھایا تھا، اور پھر وہ بھی یہوسف کے لشکر پر شعور اور لاشعور پر ہیبت طاری کرتے، سنسناتے تازیانوں، دلوں کے کشکول میں نزول کرتی امڑتی عقوبت خیزیوں، رگ رگ سے خون چوس لیتے عذابوں کے تیز دھاروں، اور دلوں کو سکون سے خالی کرتی پکارتی
قضا کی پیش قدمی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک بڑے ہولناک انداز میں میدان جنگ کے اندر عذابوں کے پیش رو، موت کی ساعتیں، ظلمت اور حرمہ نصیبی، بڑے ایام کی ویرانیاں، پریشان لمحوں کا فروغ اور جان کنی کی ساعتیں اپنا رنگ دکھاتی رہیں، یہاں تک کہ بن ہدد اور یکتان بن سلوم کے تیز حملوں کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ اب اخیاب اور یہوصفت کے لشکر کی حالت زخموں کے نقش و نگار، بے ثمر خواہشوں، برگشتہ ایک قسمت، بوسیدہ کفن کی ویرانیوں اور اداس رتوں کی زردیوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس جنگ میں ایک ہولناک حادثہ پیش آیا۔ جنگ کے دوران سامرا کا حکمران اخیاب ایک جنگی رتھ میں سوار تھا اور وہ رتھ ادھر ادھر لے جاتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ رتھ کے اندر گھوڑوں کو ہانکنے کے علاوہ تیغ زن اور تیر انداز بھی تھے، لیکن بن ہدد اور یکتان بن سلوم کے تیز حملوں کے باعث نہ صرف اخیاب اور یہوصفت کے لشکر کی صفوں کی صفیں ختم ہو گئی تھی، بلکہ اس جنگ کے دوران خود اخیاب بھی بری طرح زخمی ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے زخموں کی شدت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، تب اس نے اپنے رتھ بان سے کہا کہ وہ رتھ کو یہاں سے نکال لے، اس لیے کہ وہ بری طرح زخمی ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے۔ رتھ کے اندر سوار اس کے محافظوں نے اس کے زخموں پر پٹیاں باندھتے ہوئے اسے سنبھالنا دینے کی کوشش شروع کر دی تھی، تاہم اس کے حکم پر لشکر میں پسپائی کے نکارے بجا دیے گئے تھے۔ نکاروں کے جواب میں اخیاب اور یہوصفت کے شکست خوردہ لشکری بھاگ کھڑے ہوئے۔ اخیاب اور یہوصفت کے خلاف بن ہدد اور یکتان بن سلوم کی یہ شاندار فتح تھی۔ اس جنگ کے دوران اخیاب کے زخمی ہونے کے حادثے کو توریت اس طرح بیان کرتی ہے: کسی نے جو ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندھن کے درمیان مارا، تب اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھاگ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گمسان کا رن پڑا اور انہوں نے بادشاہ کو رتھ ہی میں آرامیوں کے مقابلے میں سنبھالے رکھا، اور وہ شام کو مر گیا اور خون اس کے زخموں سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا، اور آفتاب غروب ہوتے ہوتے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک شخص اپنے شہر کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامرا پہنچا دیا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامرا میں دفن کیا اور اس رتھ کو سامرا کے تالاب میں دھویا، اور خداوند قدوس کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اخیاب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، وہ ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اخیاب کے بعد اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اس جنگ کا فیصلہ دمشق کے بادشاہ بن ہدد اور یکتان بن سلوم کے حق میں ہوا۔ جس وقت اخیاب اور اس کا داماد یہوصفت دونوں میدان جنگ سے بھاگ گئے، تب بن ہدد اور یکتان بن سلوم نے اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ بن ہدد اور یکتان بن سلوم نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک وہیں قیام رکھا، اور اسی قیام کے دوران انہیں یہ خبر ملی کہ اخیاب واپس اپنے شہر جا کر مر گیا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بن ہدد نے اپنے لشکر کے ساتھ اخیاب کے مرکزی شہر سامرا کی طرف پیش قدمی نہیں کی، بلکہ وہ چند روز احتیاطاً وہیں قیام کیے رہا۔ اس کے بعد اپنے لشکر اور یکتان بن سلوم کو لے کر وہ واپس دمشق کی طرف چلا گیا تھا۔ دیسان، ایمن اور سلمون کو گرفتار کر کے سیدا کے نواح سے نابلس کی طرف جانے والے مسلح دستے جب سغد شہر کے نواح میں پہنچے، تب ایک خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک کچھ مسلح جوان دائیں بائیں سے نمودار ہوئے۔ اس کے بعد وہ سیدا کے حکمران ودان کے ان دستوں پر وقت کے ضیاء خانے میں ہر لمحہ کو عرصہ محشر میں تبدیل کرتی قہر کی کالی رتوں، تنگ نائے حالات میں کھولتی سانسوں میں زہر گھولنے والے بربادی کے بھنور کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ حملہ اچانک تھا اور انتہا درجہ کا زوردار بھی تھا۔ سیدا کے حکمران ودان کے وہ دستے امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح راستے میں ان پر کوئی حملہ آور ہو جائے گا، اس لیے کہ دمشق ان سے بہت دور تھا، اور اب وہ اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو سیدا سے نکل کر سور اور وہاں سے جنوب مشرق کی طرف مڑتے ہوئے اس شاہراہ تک جاتی تھی جو سیدھی آگے نابلس شہر کی طرف جاتی تھی۔ اگر انہیں خطرہ تھا تو صرف دمشق کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور دمشق وہاں سے بہت دور تھا، لہٰذا وہ بڑے مطمئن تھے۔ لیکن جب اچانک نمودار ہونے والوں نے حملہ کیا تو مدافعت کے لیے تو تیار ہو گئے، لیکن حملہ آور کچھ ایسے خوفناک انداز میں ان پر ٹوٹے تھے کہ وہ سیلے وقت کی تپش، آگ و خون کے وحشت بدوش کھیل، قہر برے جھکڑوں اور خون آلود شعلوں کے رقص کی طرح ان کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کرنے لگے تھے۔ سیدا کے حکمران ودان کے وہ مسلح دستے سنبھلے، مقابلہ کرنا شروع کیا۔ یہ حملہ چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اور رات بھی تقریباً آدھی کے قریب جا چکی تھی، لہٰذا کوئی گہرے اندھیرے میں یہ نہ جان سکا کہ حملہ آور کون ہے
اور کون کس سے حملہ کر رہا ہے۔ رات کی اس افراتفری اور قتل و غارت گری نے عجیب سا رنگ دکھایا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں رات کے وقت ایمن کی ماں دیسان اور بھائی سلمون دونوں ہی ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تاہم ایمن کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گئی ہے۔ حملہ آور جس افراتفری میں اچانک نمودار ہوئے تھے، اسی تیزی اور افراتفری کے ساتھ رات کی گہری تاریکی میں جدھر سے آئے تھے ادھر ہی غائب ہو گئے تھے۔ جب اگلے روز کی صبح نمودار ہوئی، تب ایک ٹیلے کی اوٹ سے مسلح نوجوان نمودار ہوئے۔ وہ سامرا کے حکمران کے وہ قاصد تھے جنہیں اس نے اور اس کی ملکہ ایزبل نے سیدا کے حکمران اور ایزبل کے بھائی ودان کی طرف روانہ کیا تھا، تاکہ یکتان بن سلوم کے قبیلے پر حملہ آور ہو کر ان سے دیسان، سلمون اور ایمن کو حاصل کیا جائے۔ وہ ایک طرح سے قاصد بھی تھے اور اخیاب کے مخبر بھی تھے۔ چنانچہ ایک ٹیلے سے نمودار ہونے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ اب وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ میدان جہاں اس کے ساتھیوں پر اچانک آنے والے مسلح جوان حملہ آور ہوئے تھے، وہاں اب لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب اندازہ لگایا کہ اب حملہ آور وہاں نہیں ہیں اور میدان میں لاشیں پڑی ہیں، تب وہ اس ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر اس میدان میں آئے جہاں شب خون مارا گیا تھا۔ ایک ایک لاش کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ان لاشوں کے اندر دیسان اور سلمون کی لاشوں کو پہچان لیا تھا۔ پھر ان دو میں سے ایک اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، ہم دونوں بچ تو گئے ہیں، لیکن یہ دیکھو، مرنے والے ہمارے ساتھ آنے والے مسلح ساتھیوں میں دیسان اور اس کے بیٹے سلمون کی لاشیں بھی پڑی ہیں، لیکن ان میں ایمن کی لاش نہیں ہے۔ اس پر دوسرا ساتھی پہلے ہچکچایا، پھر کہنے لگا، جس وقت ہم سفر کر رہے تھے اور شب خون مارنے والوں نے شب خون مارنے کی ابتدا کی تھی، اس وقت میں شہزادی ایمن کے قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ میرے عزیز بھائی، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ رات کا سماں تھا اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کون کس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں رات کے وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شہزادی ایمن کا پاؤں کٹ گیا تھا اور میں نے اس کے پاؤں سے اپنی گناہگار آنکھوں سے خون بہتے دیکھا تھا۔ اس موقع پر میں نے کافی کوشش کی کہ میں ایمن کے ساتھ ساتھ رہوں اور دیکھوں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت دیسان اور سلمون دونوں زخمی ہو کر اپنے گھوڑوں سے گر گئے تھے، لیکن اس وقت میں نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ تاہم میری بدقسمتی کہ اس وقت چونکہ گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ان میں سے بہت سے گھوڑے ایسے تھے جن کی پیٹھیں خالی تھیں، جن کے سوار مر چکے تھے۔ ان کی وجہ سے میں رات کے وقت ایمن کا ساتھ نہ دے سکا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایمن میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں گئی، کہیں دور جا کر مر گئی ہے یا بچ گئی ہے۔ اپنی ساتھی کی یہ باتیں سننے کے بعد دوسرا مخبر کچھ دیر تک خاموش رہا۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم دونوں کو ایک کام کرنا ہوگا۔ آؤ پہلے یہ کرتے ہیں کہ کسی جگہ دیسان اور سلمون دونوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ میدان کے اندر جو دوسری لاشیں پڑی ہیں، ان سب کو دفن کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، صرف دیسان اور سلمون کی لاشیں دفن کر دیتے ہیں۔ پر میرے بھائی، ایک بات یاد رکھنا، اس کے بعد ہم واپس جاتے ہیں اور جا کر اخیاب اور ملکہ ایزبل سے کہیں گے کہ اس طرح سیدا کے حکمران ودان کے سپہ سالار گنتی ایل نے کنانیوں کے اس قبیلے سے دیسان، سلمون اور ایمن کو حاصل کر لیا تھا، اور جب ودان کے مسلح دستے ان تینوں کو لے کر نابلس کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں نہ جانے کون سے مسلح گروہ حملہ آور ہوئے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سیدا کے حکمران ودان کے دستوں کا صفایا کر دیا، بلکہ اس حملے کے دوران دیسان، سلمون اور ایمن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایمن بچ کر بھاگ گئی ہے تو یاد رکھنا ایزبل اور خیاب دونوں ہم پر برہم ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہر صورت میں ایمن کو تلاش کیا جائے کہ وہ کہاں گئی۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تو اس کا ساتھی کسی قدر فکرمند آواز میں کہنے لگا، میرے دوست، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ سیدا کے حکمران ودان کے وہ سارے مسلح جوان جو ایمن، دیسان اور سلمون کو لے کر جا رہے تھے، ان سب کا تو خاتمہ ہو گیا، ساتھ ہی دیسان اور سلمون بھی مارے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر ایمن کہاں کھو گئی، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کے ایک پاؤں کا، وہ بھی میرے خیال میں بایاں، اگلا حصہ کٹ چکا ہے اور اس کا کٹا ہوا جوتا بھی یہیں کہیں پڑا ہوگا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ حملہ آور کون تھے۔ جہاں تک اس خانہ بدوش قبیلے کا تعلق ہے جو کنانیوں کا ہے، تو ان کے حملہ آور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے اندر سے تو ودان کے مسلح جوان دیسان، ایمن اور سلمون کو نکال کر لائے تھے، اور پھر حملہ آور اس سمت سے نہیں آئے، یہ شمال کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ دمشق کے حکمران بن حدد کے آدمی بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بن حدد کا مرکزی شہر دمشق یہاں سے کافی دور ہے۔ اسے یہ خبر بر وقت نہیں پہنچ سکتی
کہ دیسان، ایمن اور سلمون کو حاصل کر لیا گیا ہے۔ میرے عزیز، یاد رکھنا یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جو مسلح جوان ودان کے دستوں پر حملہ آور ہوئے اور ان سب کا خاتمہ کر دیا، ان کا تعلق ہمارے بادشاہ اخیاب ہی کے لشکر سے ہے۔ وہ گہری تاریکی میں حملہ آور ہوئے، لیکن میں یہ اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کر رہا تھا کہ ان کے حلیے، ان کے لباس ہمارے لشکریوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اب وہ کون تھے، کدھر سے آئے، کدھر کو گئے؟ دیسان، ایمن اور سلمون سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اور میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ ایمن کو وہی لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ دوسرے مخبر نے اپنے ساتھی کے ان اندازوں سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد دونوں حرکت میں آئے۔ دیسان اور سلمون دونوں کی لاشوں کو انہوں نے ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں جو گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے وہ ان کی طرف گئے، اپنے گھوڑوں کو پہچانا، ان پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں کو ایڑ لگاتے، انہیں سر پر دوڑاتے ہوئے سامرا یعنی نابلس کا رخ کر رہے تھے۔ وہ دونوں مخبر جب نابلس شہر میں داخل ہوئے تب انہیں خبر ہوئی کہ اخیاب دمشق کے بادشاہ بن ہدد کے لشکریوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اس کے مارے جانے کی وجہ سے نابلس شہر میں سوگ منایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ملکہ ایزبل کو جب خبر ہوئی کہ وہ مخبر جنہیں اس نے اپنے بھائی ودان کی طرف بھجوایا تھا وہ لوٹ آئے ہیں، تب اس نے قاصد بھیج کر فوراً ان دونوں کو طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں مخبروں کو جب ملکہ ایزبل کے سامنے پیش کیا گیا تب ایزبل نے ان دونوں کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، تم لوگوں کو ایک اہم کام کے سلسلے میں بھیجا گیا تھا، بولو اس کام کا کیا بنا؟ اس پر مخبر بولا اور کہنے لگا، آپ کا پیغام ہم نے آپ کے بھائی ودان تک پہنچا دیا تھا، اس نے ہمیں اپنے پاس روک لیا اور انتظار میں رہا۔ چنانچہ کنانیوں کا وہ قبیلہ جس پر آپ نے شک کیا تھا وہ جب سیدہ شہر کے قریب کی وادی میں آ کر خیمہ زن ہوا تب آپ کے بھائی ودان نے اپنے سپہ سالار گنتی ایل کو بھیجا تو اس کے ساتھ ایک لشکر تھا۔ گنتی ایل نے اس خانہ بدوش قبیلے کی تلاشی لی اور تلاشی کے دوران دیسان، ایمن اور سلمون تینوں وہاں مل گئے۔ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد گنتی ایل وہاں سے نکلا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جس قدر اس کے ساتھ دستے تھے ان دستوں میں سے کچھ دستوں کو علیحدہ کر کے اس نے دیسان، سلمون اور ایمن کو نابلس کی طرف بھجوا دیا، ہمیں بھی ان کے ساتھ کر دیا، اور باقی لشکر کو لے کر گنتی ایل اپنے شہر سیدا کی طرف چلا گیا۔ ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ ایک ہولناک آفت ٹوٹ پڑی۔ رات کی گہری تاریکی میں جبکہ رات آدھی کے قریب جا چکی تھی کہ کچھ لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے۔ میں اور میرا یہ ساتھی ایک چٹان کی اوٹ میں رہتے ہوئے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ان سارے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو آپ کے بھائی ودان نے ان تینوں کے ساتھ روانہ کیے تھے تاکہ ان تینوں کو باحفاظت آپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ حملہ آوروں کی وجہ سے جب رات کی گہری تاریکی میں گھمسان کا رن پڑا تب کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے سامنے کون ہے، اس لیے کہ تاریکی گہری تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس افراتفری اور گہری تاریکی میں حملہ آوروں کے ہاتھوں دیسان، ایمن اور سلمون بھی مارے گئے۔ اپنی کاروائی کرنے کے بعد حملہ آور نہ جانے رات کی گہری تاریکی میں کدھر چلے گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ساری رات اس چٹان کے پیچھے گزار دی۔ اگلے روز جب ہم اس چٹان کی اوٹ سے نکلے تو سامنے میدان کے اندر لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ ساری لاشیں آپ کے بھائی ودان کے لشکریوں کی تھیں۔ ان لاشوں کے اندر ہم نے ایمن، دیسان اور سلمون کی بھی لاشوں کو دیکھا۔ بس ساری لاشوں کا جائزہ لینے کے بعد وہاں سے چل دیے اور نابلس پہنچ گئے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا وہ اب آپ سے کہہ دیا ہے۔ ان مخبروں سے ساری تفصیل جاننے کے بعد ایزبل کسی حد تک مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، اب تم لوگ جا کر آرام کرو۔ تم لوگوں کو جس مقصد کے لیے میں نے سیدا میں اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا وہ مقصد اب پورا ہو چکا ہے۔ میں جن تینوں کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اب مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مخبر ایزبل کے حکم پر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔